بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ یہاں سے کچھ دور سردی میں ہم وہاں پہنچیں گے. 2 گھنٹے کی مسافت ہوگی. وہاں پہ ہے ایک صوفی نائٹ. صوفی نائٹ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ نوجوان کیا کر رہے ہیں اور آج کے دور کا علن فقیر ہمیں کیا سناتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں صوفی نائٹ پہ. اسی محفل میں جہاں پہ ہم موجود ہیں میری ملاقات ہوگی امانت علی صاحب سے اور انل سلیم صاحب سے. آپ دونوں کا تعلق اور دونوں ان چیزوں سے ہی وابستہ ہیں. آج کی محفل کیسی لگ رہی ہے؟ آج کی محفل بہت خوبصورت ہے اور اسپیشلی مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے. اتنے اچھے آرٹسٹ، اتنی اچھی آڈینس، اتنی اچھی ٹیمز کام کر رہی ہیں اور آئی ایم سو گلیڈ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس ہیئر. امان صاحب، آپ آج کے فنکشن کے حوالے سے خاص طور پہ اور ویسے جو آپ ڈائریکٹر بھی ہیں اور مجھے جو اگر میں تھوڑا سا یاد کروں تو آپ کا کام بھی اسی قسم کے گانے کے حوالے سے ہے. آج کے فنکشن کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات جو ہوئے ہیں اس وجہ سے کوئی اس طرح کے ایونٹس ہو ہی نہیں رہے. تو آج یہاں پہ انہوں نے بہت زبردست ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں. تو ایک وہ جو فوک کا ایک سیشن ہے وہ بھی بڑا مزے کا رکھا ہوا انہوں نے. تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے. اس وقت میرے ساتھ رمشا ہیں. آپ ایک پروڈکشن ہاؤس میں کام بھی کرتی ہیں اور آج کی ساری جو یہ تقریب ہے اس کی ڈائریکٹر بھی ہیں. تو رمشا، یہ بتائیے کہ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی ڈائریکشن لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ سارا فنکشن جو ہو رہا ہے اس میں اتنے لوگ آئے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ لوگوں نے ہمیں کوریج دی. بہت سارا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. گلی نکر میں بہت سارا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا. بہت سارا ایسا ٹیلنٹ ہے جس کو ایک بار تو پلیٹ فارم ملا پھر دوبارہ پلیٹ فارم نہیں ملا. تو بہت ضرورت تھی آرٹسٹ کو کہ اس کو کوئی ایک ایسے جگہ ملے جہاں پر وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر سکے. تو پھر جو ہے یہ ایک میوزیکل نائٹ ارینج کی گئی جس میں ڈفرینٹ سنگرس، ڈفرینٹ بینڈ سے منسلک لوگ جن کی ڈفرینٹ اسکلس تھی وہ آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہاں پر. آپ نے کہا کہ ہمارا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی ہے. وہاں پہ آپ لوگ جو بھی کچھ پروڈکشن کرتے ہوں گے، ڈرامہ ہو سکتا ہے، سنگنگ ہو سکتی ہے، یا آپ بتائیں گے کہ کیا کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ بیسکلی ہم سینیویژن اسٹوڈیو ہمارے پروڈکشن ہاؤس کا نام ہے اور ہم لوگ ڈفرینٹ ویڈیوگرافی کے پروجیکٹ، ساؤنڈ کے پروجیکٹ، فوٹوگرافی، کانسیپٹ فوٹوگرافی، ایون ہم ایک اپ کمنگ پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں جو جلد، ایک بڑا پروجیکٹ جو کہ جلد منظر عام پر بھی آئے گا. میرے ساتھ اس موجود ہیں محمد احمد. آپ ایک یوٹیوب چینل بھی رن کر رہے ہیں، اس میں کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے ایونٹ میں بھی آتے ہیں. آج کی تقریب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیسی لگ رہی ہے؟ بیسکلی بہت اچھا لگا مجھے آج کا جو پروجیکٹ سینی ویژن کے ساتھ میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں اور یہ جو آرٹ ڈائریکشن اور آج ہمارا جو سیٹ لگا ہوا تھا بیسکلی وہ بہت پیارا تھا. اور جیسے پرفارمنس دی آج سنگرز نے اور جو ساری میوزیکل نائٹ ارینج کی ہے وہ بالکل نیچے سے لے کے ٹاپ تک جتنے لوگوں نے بھی کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی سینی ویژن کے ساتھ اس وقت کام کر کے. اس وقت ہمارے ساتھ شازیہ زیدی صاحبہ ہیں اور آپ ہیں تو ورکنگ وومن، بزنس کرتی ہیں، لیکن یہ اس طرح کی محفلوں میں اکثر ہمیں مل جاتی ہیں اور داد دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. شازیہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میں ملی. کیسا لگتا ہے ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھنا، صوفیانہ کلام سننا یا کسی مشاعرے میں جا کے بیٹھنا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ والی محفلیں اور یہ ساری جو فنون لطیفہ کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے معاشرے سے آج کل بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. جو لوگ ان چیزوں کو انکریج کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں،
اور یہ محفلیں منعقد کراتے ہیں. میرے خیال سے یہ بہت بڑی سروس کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے, اور یہ ہوتی رہنی چاہیے, اور اس سے ہم لوگوں کی ایک سوشل فیبرک جو ہے جو ٹارنش ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے ریپیئر کرنے میں مدد ملے گی. اور سب سے زیادہ خوبصورت بات جو آج کی محفل میں مجھے لگی وہ ان نوجوان بچوں کا اس طرف انٹرسٹ ہے. یہ ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر بچے اگر آئیں گے اور اس طرح کی پرفارمنس کریں گے, اور شاعری اور صوفیانہ کلام اور سنگنگ اور میوزیشنز جو بچوں کا آج ٹیلنٹ میں نے دیکھا ہے وہ بہت ہی امپریسو ہے, اور میرا خیال ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے, بلکہ اس کو زیادہ ہونا چاہیے. 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تقریباً ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا کی وبا نے ہمیں دور کر رکھا ہے, دوریوں کی وجہ سے ہم پابند ہیں. یہ ذرا سا گیپ ملتا ہے, ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو آپ کا کیا وہ انداز ہوتا ہے, کیا لگتا ہے؟ کووڈ-19 نے تو جی پوری دنیا کو ایک طرح سے پیرالائز کیا ہوا ہے, اور اوور آل ایک مینٹل ہیلتھ ایشو بن گیا ہوا ہے. ڈپریشنس اور اٹس اے سینیریو جس سے ہمیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ لوگوں کو مل کر آہستہ آہستہ نکلنا پڑے گا. اور اگر اس طرح کی چیزیں ہم ٹی وی پہ اور پازیٹیو نیوز اور پازیٹیو انرجی ایکسپلین کریں گے, ایکسپریس کریں گے, اسپریڈ کریں گے, سو آئی تھنک دیٹ از ویری ہیلپ فل فار دا اوور آل گلومی انوائرمنٹ کہ جس میں ایک طرح سے سارے لوگ پل ڈاؤن ہو رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو انرجائز دیم اینڈ ٹیک دیم فردر فارورڈ. عمر حبیب اوپل ہمارے ساتھ ہیں. آپ سولو آرٹسٹ ہیں, کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور کس کس فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اور منوا رہے ہیں, یہ انہی سے پوچھتے ہیں, اور پھر آج کی تقریب کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں. جی عمر. السلام علیکم جی. میں بیسکلی جی اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں بیسکلی آج کل اپنی صوفی البم پہ کام کر رہا ہوں, اور رائٹر بھی ہوں, اور اس کے علاوہ میوزک پروڈکشن بھی کر رہا ہوں جو ہمارے انڈر گراؤنڈ آرٹسٹ ہیں اسلام آباد کے, ان کے ساتھ. اور آج کی محفل کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ جتنے بھی اسلام آباد کے جو ہڈن جیمز ہیں, جو ٹیلنٹ ہے, اس کو ہم لوگ سامنے لے کر آ سکیں, جس میں سے آپ نے کچھ کو سنا بھی آج. اور اس کے ساتھ یہ ایک سب سے بڑا جو ہمارا موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا آرٹسٹ, سینئر آرٹسٹ جو ہے ساتھ میں لایا جائے, اور ان کی جو ہے اپنا شرکت بھی ہو, تاکہ جو جونیئر آرٹسٹ ہیں وہ سینئر آرٹسٹ کے ساتھ مل کر جو ہے کچھ کولیبریشن کر سکیں ان فیوچر. اور بس اسی کی ایک جو ہے محفل آج ہم لوگوں نے اس کی جو ہے نا یوں سمجھ لے کہ بس شروعات کی ہے. اچھا, ایسی کوئی یہ پہلی جی یہ آج پہلی تھی. پہلی ہے جی ہاں. آپ لوگ کوئی گروپ وغیرہ بھی آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے, کوئی اپنا بینڈ وغیرہ بنا رکھا ہے؟ نہیں, ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ تمام جو میوزیشینس ہیں وہ سارے ایز اے گیسٹ ان کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور آپ کی اپنی جو مطلب اس میں ایفرٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, آپ ہماری ہیلپ کریں. اور تمام میوزیشینز آئے اور انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہمارا, اور بالکل ہی جو ہے نا ہم لوگ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے اس میں, جو ہماری ایک کوشش ہے. موجود ہیں تمینہ صادق خان. آپ ایک این جی او کی چیئر پرسن بھی ہیں. این جی او کا نام بھی وہ خود بتائیں گی کیونکہ بہت لمبا چوڑا سا نام تھا. خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور بہت مہربانی, آپ نے ٹائم بھی نکال لیا. اتنی خوبصورت محفل میں آپ بیٹھی ہیں, خوش ہو رہی ہیں اور بڑی متحرک نظر آ رہی ہیں. کیسے لگتا ہے ایسی تقریبات میں آنا؟ بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں جی, پاکستان اتنا امپریسو اور ٹیلنٹڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کامیاب ہونے کی. we've got amazing literature, we've got amazing culture, we've got amazing history, اور ایز لانگ ایز ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ علن فقیر مجھے لگتا ہے میں پیدا ہوئی تھی تو میں تب سے ان کو سن رہی میں ہوں. بھی ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ نا یاد کرا دیتے ہیں ہمارا ماضی, اتنے بڑے جیون ساگر میں یہ تھا, ہم لوگ سنتے رہے. اور بہت خوبصورت ہے. میں کہتی ہوں کہ جی میں پردیس رہ کر واپس آئی ہوں پاکستان. بہت خوبصورت ہسٹری. آئی ایم ان لو ود پاکستان. ادھر کی چیزیں, ادھر کی ہم اس ملک میں رہ کے اپریشیٹ نہیں کرتے ہم کیا ہے, ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں.
पाकिस्तान का पढ़ा लिखा इंसान दुनिया के किसी हिस्से में आप ले जाएं वो वहाँ सेटल हो सकता है. आप प्रदेश ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेकर आए वो बच्चे इधर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ अलजबरा भी जो है वो 11th ग्रेड में पढ़ाई जाती है. तो मतलब मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ पाकिस्तान से जी. हमारा कल्चर और अल्लन फ़कीर जैसे लोग जिनके पास वो टैलेंट है जिसकी कोई हद ही नहीं है. मैडम, आज की प्रोग्राम के हवाले से ये नौजवान बच्चे जितने यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे उनके हवाले से आप क्या कहती हैं? मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ जी. लोगों देखिए उनमें कितना एंथुजियाज्म है और उनके पास जो टैलेंट है उनको पता है वो चीज़ें. और प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी होती है. आज का ये फंक्शन ना होता तो किस तरह इन सारी चीज़ों का पता चलता. और ये जिस जगह हो रहा है ये जगह भी कितनी मतलब इम्प्रेसिव है कि उन्होंने इसको दिया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है कि आप इस प्रेमिसेस को यूज़ कर सकते हैं. ये किसी का पर्सनल घर है. फॉर देम टू आर्किटेक्चर एंड प्रेजेंटेड इन अ वे जहाँ आप एक फंक्शन कर सकते हैं इज़ वेरी इम्प्रेसिव. कि वो इस टैलेंट को दरवाजे दे रहे हैं कि वो इस रास्ते दे रहे हैं. सॉरी जिससे हाँ दरवाज़ा रास्ता है कि वो आगे चल सकें. क्योंकि आप बताएं मुझे बताएं PTV या फॉर दैट मैटर वहाँ कितना एक मुश्किल होता है पहुँचना. बट ये चीज़ और यहाँ रिकॉर्डिंग विद अल्लन फ़कीर एंड द राइट पीपल इट्स अमेजिंग कि हमारी कौम इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगी. मैं आपको बताऊँ मैं परदेश से रह कर आ रही हूँ. पाकिस्तान इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव कंट्री क्योंकि क्या नॉलेज क्या एक्सपोजर क्या टैलेंट. आई टेल यू एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ है. इट्स अमेजिंग. बहुत अच्छा. तो मैं आई एम सो ग्लैड कि मुझे अल्लन फ़कीर का नहीं पता था कि आज वो भी परफॉर्म करेंगे. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. क्या हिस्ट्री है उनके पास एंड क्या नॉलेज है. वेरी इम्प्रेसिव जी. वेरी इम्प्रेसिव. जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूफ़ी सिंगर हैं वाहिद बख्श साहब. अच्छा, आप अल्लन फ़कीर के शागिर्दों में से हैं, उनकी कॉपी भी करते हैं, उनके हुलिया भी उस जैसा बना रखा है. कितना अरसा हो गया आपको ये इस काम में? ये सन 2000 से अल्लन फ़कीर के काम में सन 2000 से मैं शुरू हुआ जब वो इस जहान से पर्दा कर गए. तो पहले मैं और मौसीकी गाता था जो हमारे बाप दादा गाते थे सूफ़ी किंग पे. अच्छा जी. तो अब ये जो आप सुनाते हैं सारा कुछ ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे वो है. तो उस्ताद का ये लिबास आपने पहन लिया, उनका रंग अपना लिया, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत पसंदीदा फनकार था. उसको पाकिस्तान पूरा सुनता था, सिर्फ सिंध नहीं. जो अल्लाह अल्लाह कर भैया या पहले एक वाई थी टिड़ी पौधा तो उसको सुनते थे. मैं भी ढोल फ़कीर और इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया हु अला. तो उसकी मौसीकी में एक अमन का पैगाम था और बहुत मीठा था. यानी उसको नए जो हम उस वक़्त जवानी में थे तो हम भी सुनते थे और बड़ी उम्र वाले भी सुनते थे, बच्चे भी सुनते थे. यानी ऐसा फनकार था. आप सिर्फ अल्लन फ़कीर को ही गाते हैं या उसके अलावा भी कोई सबको गाते हैं? मतलब सूफियाना कलाम जो है उसके अलावा हम गाते हैं, अपना कलाम गाते हैं जो सूफिया कलाम का होता है. अपने अंदाज में किंग पे बैठ के अपने घरों में सुबह जब उठते हैं तो हम ज़रूर एक दो कलाम पढ़ते हैं सूफ़ी, क्योंकि ये अमन का पैगाम है. ये सूफीज़म जो है ये अमन है. मेरे साथ इस वक्त सादिया हमायूं साहिबा हैं. आप हैं तो माहिर तालीम, लेकिन साथ साथ ये क्लासिकल मौसीकी, ये सूफियाना कलाम की महफ़िलें सजाना और फिर लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना, ये भी इनका शौक़ है. सादिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी महफ़िल में बुलाया. ये ऐसा क्या है कि जो एजुकेशनिस्ट है उसके साथ साथ ये दो किस्म की ख़वातीन एक खातून के अंदर हैं, ये क्या है? जी, हम आर्ट को भी अप्रिशिएट करते हैं और हमें अच्छा लगता है कि टैलेंट, पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो सब तक पहुँचे. तो इसलिए छोटी सी हमारी ये कोशिश थी और आई एम श्योर एवरीबडी लाइक्ड इट. अच्छा, इतनी खूबसूरत सी जगह भी आपने बना रखी है. यहाँ पे सिर्फ इसी किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या कि कोई मुसव्विर हो, कोई पेंटर हो? जी बिल्कुल ऐसा भी है. और यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनर्स भी अपना फ़ोटोशूट्स भी करते हैं. फिर कोशिश अभी जारी है, इंशाल्लाह ये भी होगा. कुछ ख़ास की तरह हम करें कि मुसव्विर भी अपना बना रहा हो तस्वीर फन, बिल्कुल. और साथ में इसके अलावा भी मौसीकी भी प्रमोट हो इधर.
जी साजिद अली साहब, आप ये तसव्वुफ़ गाते हैं, सूफियाना कलाम गाते हैं, कितना अरसा हो गया ये सब कुछ करते हुए? मैं 15 साल से अपने बाबा साईं के साथ हूँ और उनके साथ ही म्यूज़िक पे काम कर रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने वो जो है थोड़ा सा कैफियत डाल दी है कि यार आप सूफ़ी कलाम गाओ ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। नहीं, ये तो एक ख़ास किस्म की वो थी ना, सिंध में अल्लन फ़कीर थे, ये उनकी कॉपी कर रहे होते हैं आप, या उनकी जो तकलीद में आगे चले हुए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे बाबा साईं हैं ना वाहिद बख्श फ़कीर, वो उस्ताद अलन फ़कीर के शागिर्द हैं। तो जब मैंने होश संभाला तो मैंने बाबा साईं को इसी कल्चर में देखा, यही काम करते हुए देखा। तो अल्लाह ताला ने वो ख़ुद मुझे फिर यही करवा दिया कि आपने भी इसी कल्चर को लेके आगे चलना है और सूफ़ीज़्म को लेके आगे चलना है। सिंध को ही सिर्फ गाते हैं या पंजाब की चीज़ें जो हैं वो भी गाते हैं? नहीं, सूफ़ी जितने भी हैं, पंजाबी हों, बाबा बुल्ले शाह साईं के कलाम हो, हज़रत सचल साईं हो, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई हो, तो जितने औलिया किराम हैं, हमारे शायर गुज़रे हैं, तो उनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो हम गाते हैं। सराइकी भी गाते हैं, सिंधी भी गाते हैं और एक आधा बलोची भी गा लेते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो कैपिटल एरिया है, यहाँ पे तो हज़ारों लोग माशाल्लाह कई फरमाइशें करते हैं, पश्तो भी सुनते हैं, सिंधी भी सुनते हैं। तो कोशिशें हम करते हैं कि जो भी हमारी पाकिस्तान में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं तो उनके एक एक दो दो कलाम जो हैं हमें याद होने चाहिए। Hare